یہ تین الفاظ قرآن کے ہیں، تقوی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہاں اسلام کھڑا ہوا ہے یا تقوی کھڑا ہوا ہے؟ دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتق اللہ، اللہ کے لیے پرہیزگاری اختیار کرو۔ آپ جتنے ترجمے نکال کے دیکھنا ہے دیکھ لیجیے، اللہ سے ڈرو لکھا ہوا ہے۔ نہیں میرے بھائی، تقوی ڈر نہیں ہے، پوری قرآن میں اللہ سے ڈرو کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ اور ہم بار بار بولتے ہیں اللہ سے ڈرو، کیا اللہ کا ڈر نہیں ہے تمہارے کو؟ استغفر اللہ، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں بھائی آپ۔ ذکر بالقرآن من یخاف وعید بول رہے، میرے سے ڈرو نہیں بول رہے۔ جو دھمکی تمہیں دی جا رہی ہے نا، اس سے ڈرو تم، میرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے لیے کیا بول رہا ہوں نے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان کو تو نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ گھبرانے کی ضرورت ہے۔ اپنے لیے جب بھی استعمال کرا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہیں، میرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اے محمد ان سے کہہ دو، اگر میری کتاب کے اندر سے کوئی بھی چیز کی پابندی کر رہے ہیں تو نہ ڈر میں کرنا نہ لالچ میں کرنا، ان کو بتا دو، یہ دونوں تمہارے کو فیل کرنے والے چیزیں ہیں۔ تمہارے جذبے کے اندر، تمہارے عمل کے اندر اگر میں یہ دیکھا تمہارے پاس جنت کی لالچ یا جہنم کا ڈر تھا تو میں وہ کچرے میں ڈال دوں گا۔ ہاں، یہ ہل گئے ہمیں، یا اللہ، ڈر بھی نہیں ہونا، خوف بھی نہیں ہونا، اور پھر لالچ بھی نہیں ہونا، تو پھر آخر میں کروں تو کیوں کروں؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری فرمانبرداری کرو۔ ارے 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 بھائی، میرے ایک طرف ڈر ہے، ایک طرف خوف ہے، ادھر لالچ ہے، کچھ بھی کر کے میرے کو اللہ کو راضی کرنا ہے، کیوں بھائی؟ وہاں رضا کا مطلب کچھ اور ہے قرآن میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں راضی ہو گیا صحابہ سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پہلے ناراض تھا۔ راضی ہونے کا مطلب یہ ہے میری مرضی سے راضی کا لفظ بنا ہوا ہے، میری مرضی کے مطابق انہوں کام کرے تو ان کی مرضی بھی اب میری مرضی ہو گئی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے جو ان کو پیدا کیا تھا انہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈال لیا، تو اللہ کی بھی مرضی یہ ہو گئی کہ اب میں اس کو جنت دوں گا۔ کیوں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بھائی یہ الفاظ کو سمجھ کے بولیے پلیز۔ تقوی کا مطلب پرہیزگاری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کے لیے پرہیزگاری اس طرح ادا کرو، حق تقاتہ، جس طرح کے اس کے ساتھ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ انتم مسلمون، کہ تم اللہ کے فرما بردار بن کے رہو۔ تمہارے اندر تقوی نہیں ہے تو فرما برداری کہاں سے آئے گی؟ تم اللہ سے ڈرو، ڈر اس وقت تک رہتا جب تک آپ کے اندر احساس باقی ہے۔ اچھا، ایک آیت ہے نا، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسا، وہی تو بیان کر رہا ہوں، سورہ آل عمران، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ ایک اور ایک ہے، اور ایک آیت ہے، بولیے۔ یاد ہاں، نہیں، اللہ سے ایسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ جیسا ڈرنا تھا ویسا ڈرے نہیں، تو ایک آیت ہے دوسری، ولا قدری، یہ تو خطبہ جیسا ہر خطبے میں پڑھی جاتا ہے یہ آیت، ہاں بھائی، جمعہ اور نکاح، وہاں قدر کی بات ہے، اللہ کی اس طرح قدر کرو جیسا اس کی قدر کرنے کا حق ہے، ہاں وہ الگ چیز ہے۔ یہاں تقوی کی بات تو کرو، نہیں، کئی جگہ میننگ جو ہے ڈر کا بٹھا دی، ڈر بٹھا دی، تو آپ پہلے ڈر میں سمجھ وہ لا رہا ہوں آپ کو، بے شک، meaning کو بالکل جوڑ رہا ہوں آپ کو، بالکل صحیح، جو بالکل صحیح، ترجمے میں جو گڑبڑ جو ہوئی ریفرنس ہے بالکل صحیح۔ چلیے، خشیہ کیا ہے پھر؟ یہاں بھی ڈر، یہاں پر بھی ڈر، یہاں پر بھی ڈر، یہاں پر بھی ڈر، کیا ہے بھائی؟ عربی زبان ہے، آپ کی زبان میں اتنی طاقت اس نہیں ہے ایک لفظ کا ترجمہ کرنے کی۔ آپ بڑے سے بڑے عالم کے پاس لے جا کے میرا یہ بیان بتا دیجیے، یہ پکچر لے کے بتائیے آپ کو جا کے، تو بھائی کون سی عربی بول رہے ہیں آپ کون سی عربی سیکھ رہے ہیں، کون سی عربی سکھا رہے ہیں؟ ممبر پہ بیٹھ کے آپ ڈر کا لفظ استعمال کرتے رہے، اتنی بڑی تفسیر، اتنے بڑے ترجموں میں ڈر کا لفظ، ارے تقویٰ ڈر نہیں ہے میرے بھائی، تقویٰ پرہیزگاری ہے، اب یہ نیچے کیا بتائیں، لکھا ہے مجھے بھیا؟ برائی سے بچنا، برائی سے بچ۔ پرہیزگاری۔ چلیے، خشیت، من خشیہ ربا بھی ہے، دیکھیے آپ سورہ حشر وغیرہ، شرمندگی سے چھپ جانا، اس کے اندر شرمندگی ضروری ہے۔
آپ پیسے ویسے باقی رکھ دیے کسی عربی کے, یا اس کو انہیں وعدہ کرے کل مل رہا ہوں بول کے نہیں ملے, منہ چھپائے تو کیا بولتا؟ منہ چھپانے کو بولتا خشیت. وین خشیت اسی سے لفظ بنا ہوا ہے خشوع و خضوع, کہ آپ اللہ کے سامنے ٹھہرے رہے تو خشوع آپ کے اندر, وہ شرمندگی رہنا, وہ پچھتاوا رہنا کیا کر کے آ گیا. خضوع کا مطلب ہے وہاں پر قضیہ آپ کے اوپر کیس ہو گیا ہے, قاضی بیٹھا ہوا ہے سامنے, اب وہ کیس کی حالت میں آپ جج کے سامنے کھڑے ہوئے, اس کو بولتے ہیں خشوع و خضوع. خوف لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کبھی بھی یحزنون بولتے پچھتاوے کو جو میں ماضی میں کر کے آیا, خوف بولتے آنے والے مقصد اب میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. ذکر بالقرآن, اگر کبھی کسی کو دعوت دینا ہے تو قرآن سے دیا کرو. من خشیہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید, جو دھمکی سے ڈرتا ہو جہنم کی, اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. چلیے یہ ہو گیا. لا تحزن ان المعنا, لا تحزن, تمہارے کو کوئی پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے, تمہارے ساتھ تو میں ہوں. یہ کہاں کے پھنس گئے اپن دونوں بڑی. ابو بکر ہاں پھر